بعض مذہبی رہنماؤں نے غلو کیا اور تمام خواہشات سے کنارہ کشی کو دین کا نام دیا۔ عیسائیوں میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ تمام خواہشات کو چھوڑ کے جنگل میں نکل جاتے تھے، سب سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، اس کو نام دیتے تھے تقویٰ کا۔ اسے کیا نام دیتے تھے؟ تقویٰ۔ بس دنیا سے بے رغبتی ہر چیز میں۔ اسلام میں تقوی کا یہ مفہوم نہیں ہے، اسلام میں تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے ان چیزوں سے بچنا جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر چیز سے بچنا ضروری نہیں، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا عبادت ہے۔ ان خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ تقوی کے منافی ہے۔ ہر خواہش سے اجتناب کرنا یہ تقوی نہیں ہے۔ اور بلکہ اس کے برعکس ہے کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ دیکھو، افطار کے وقت آپ کا افطاری کرنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ اس دل کی چاہت پر آپ عمل کریں یا بچیں؟ بول لیں گے نا تو بات فائدہ ہوگا بہت انشاءاللہ۔ بولنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن تقوی یہ ہے کہ بول لیں۔ بعض دفعہ خواہشات کے خلاف چلنا تقوی ہے۔ اصل میں تو تقوی کی جو میننگ ہے ڈکشنری میں بچنا، بچا وہاں جاتا ہے جہاں دل چاہ رہا ہو جانے کو۔ دل ہی نہیں چاہ رہا تو پھر بچنا یہ تقوی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بچنا کہتے ہی نہیں ہے، اس کو بچنا کہتے ہی نہیں ہے۔ آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے چوری کرنے کا، کیونکہ وہاں پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہاں جیب کاٹنے کی کوشش کی ایس ایچ او صاحب کی جیب سے تو میری خیر نہیں ہے۔ وہاں آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا چوری کرنے کا، تو یہاں چوری سے بچنا تقوی نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ بچنا ہی نہیں ہے نا۔ اندھا نابینا وہ بد نظری کر ہی نہیں سکتا، اب وہ کہے کہ مجھ میں تقوی بہت ہے کیونکہ میں بد نظری نہیں کرتا، بد نظری سے بچتا ہوں۔ ہم کہیں گے آپ بد نظری نہیں کرتے، یہ بات تو درست ہے، مگر بد نظری سے بچتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ بچتا وہ ہے، بچا وہاں جاتا ہے جہاں اس کا تصور ہو، امکان ہو۔ تقوی کی جو دوسری ڈیفینیشن ہے نا، اس کو ہم آسان زبان میں بریک لگانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بریک کھڑی ہوئی گاڑی کو نہیں لگتی، چلتی ہوئی گاڑی کو لگتی ہے۔ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کہیں اس کو بریک لگاؤ تو ڈرائیور کہے گا اس کو بریک لگانے کی ضرورت نہیں، سوائے بریک شو کے خراب ہونے کے کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ایکسلریٹر پہ پاؤں ہو اور گاڑی چل رہی ہو، جب ایکسلریٹر پہ پاؤں ہوتا ہے، گاڑی ایک سمت میں جا رہی ہوتی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے گاڑی کا کہ میں ادھر کو جاؤں، آپ بریک لگا کے گاڑی کی خواہشات کو ذبح کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تبھی تو وہ بریک شو جو ہیں وہ ٹائر سے آ کے لگتے ہیں اور رگڑ کھا کے اس کو روکتے ہیں۔ تو تقوی کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھیں۔ لغت میں تقوی بچنے کو کہتے ہیں، اور بچنے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کرنے کا تصور ہو، دل چاہ رہا ہو کرنے کا۔ ہمارے نفس کا جو ایکسلریٹر ہے، ہمارا اس پہ پاؤں ہو اور نفس کی گاڑی اس طرف بھاگ رہی ہو،
پھر آپ کیا کریں, اپنا دوسرا پاؤں بریک پہ لگا دیں. اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہے, اس سے بریک شو گھستے بھی ہیں, آئل چینج کرنا پڑتا ہے بار بار. لیکن عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ خواہشات کے پورا کرنے کو بھی شریعت کیا کہہ دیتی ہے, تقویٰ. حالانکہ تقوی کی لغوی ڈیفینیشن کے یہ خلاف ہے. مثال کے طور پر افطاری کے وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا, پکوڑے کھانے کا, سموسے کھانے کا, دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بھائی جس کا دل نہیں چاہتا تو وہ اگلے جمعے کم از کم بیان سننے نہ آئے, کیونکہ ہم نے یہ نارمل لوگوں کے لیے رکھا ہے یہ پروگرام جو ہے نا. افطاری کے وقت ہر شخص کا دل چاہتا ہے کھائے. اب ایسی صورت میں لغت کے اعتبار سے تقویٰ کیا ہے, ڈکشنری کے اعتبار سے تقویٰ کیا ہے کہ مت کھاؤ. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ کھا لو. تو پتہ یہ چلا کہ لغت میں جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے اور شریعت میں جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. لغت میں تو کہیں گے بچنا, چاہے اچھے کام سے بچنا ہو برے کام سے, وہ جہاں بھی بچیں گے بریک لگائیں گے بس وہ تقوی ہے. شریعت میں کہتے ہیں بچنا بشرطے کہ شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہو, اور اگر شریعت نے کرنے کا حکم دیا تو وہ کرنا تقوی ہے, گو کہ وہاں بچا نہیں جا رہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تقوی ہے نا, تقوی لغت میں تو کہتے ہیں بچنے کو, لیکن شریعت میں تقوی کا کیا مطلب ہے کہ جہاں اللہ نے بچنے کا حکم دے دیا وہاں بچنا, اور جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا وہ کام کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بعض دفعہ کام کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو کرنا پھر بھی تقویٰ ہوتا ہے. تو افطاری کے وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے افطاری کرنے کا, تقوی کا تقاضا بھی کیا ہے, بولو نا بھائی افطاری کر لو. یہی شریعت میں جس کو تقویٰ کہا گیا, کیونکہ اللہ خوش ہو رہے ہیں. سحری کھانے کا دل چاہتا ہے نا, اس لیے چاہتا ہے کہ نہیں کھائی تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے. اتنے موٹے موٹے الارم لگا کے سوتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو, کیونکہ گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں. اور بعض دفعہ بعض لوگ تراویح کے بعد کھانا نہیں کھاتے, افطاری میں ہی کھا لیتے ہیں, پھر وہ سحری میں جا کے کھاتے ہیں. اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی گئے. اور یاد رکھو سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو روزہ پھر بھی فرض ہے, آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے کہ یار اب تو ایکچولی بڑی پرابلم ہو گئی ہے, رکھنا پڑے گا. اور کوئی بھی نہیں مرتا, بھوک کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو ڈاکٹر حکیم کہے نا بھوکا رہنے سے نقصان ہوتا ہے اس کو میرے پاس لاؤ. بھوکا رہنے کا صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے, فائدے ہی فائدے ہیں. آپ کا جگر بہت اچھا ہو جاتا ہے, کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. بھوکا رہنے کا ایک نقصان ہے وقتی کمزوری. وقتی سمجھتے ہیں, ٹیمپریری کہتے ہیں نا وقتی کو. بعض دفعہ کوئی لفظ میں الٹا بھی کہہ دیتا ہوں. تو وقتی کمزوری, ویکنس, تھوڑے سا مرجھایا ہوتا ہے آدمی. تو وہ وقتی کمزوری کتنی ہی لمبی ہو جائے, 2 نوالے کھاؤ گے وہ 2 چند سیکنڈ کے اندر وہ ختم. اب دیکھو ہم روزے میں گرمی بعض دفعہ ہوتی ہے, کہیں کام سے نکلے بغائے ایسے مرجھائے ہوئے, اثر تک عجیب حالت ہو چکی ہوتی ہے, بالکل ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں. افطاری کے وقت آپ نے کیا ایک پکوڑا رکھا, 1-8 گلاس شربت کا یا پانی کا پیا, ایک دم کمر سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ایک دم فٹ فاٹ. مغرب میں کیسے اچھلتے ہوئے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, نماز بھاگے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اثر میں آپ لوگوں کے نماز کے لیے آنے کا اسٹائل دیکھیں اور مغرب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ 2 نوالے آگ لگا دیتے ہیں جسم میں جا کے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم میں انرجی پیدا کرنے کے لیے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں. بعض ڈاکٹر پہلے کہتے تھے بس ہر وقت کھاتے رہو, تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھاتے رہو. اب ان کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ ہمیں اتنی کیلوریز کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہم کھا رہے ہیں. بہت تھوڑا کھا کے بہت اچھا چل سکتے ہیں. اور یاد رکھو انسان کو اللہ نے شاید بنایا ہی بھوکا رہنے کے لیے, کچھ نہ کچھ بھوک ہر وقت لگتی رہے اس کو.
پھر سیٹ رہے گا وہ. تو یہ روزے سے عادت ڈالو کم کھانے کی. تو ہمارا دل چاہتا ہے کھانے کا, ہم کھا لیتے ہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے اس کھانے پہ؟ ثواب. سحری میں ہمارا دل چاہتا ہے کھانے کا, کیونکہ نہیں کھایا تو بڑے پرابلم آئے گی. تو نبی نے کیا ترغیب دی؟ سحری کھاؤ, دی نا. تو بہت سے کام تو میرے بھائی ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے, تو ان میں تو کوئی پرابلم ہے نہیں. وہ تو سب مسلمان بہت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ایسے کام. یہ والا تقویٰ 100% مسلمانوں میں ہے. یہ والا تقویٰ مسلمانوں میں بولو نا, لیکن نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بعض کام ہمارا کرنے کا بہت دل چاہتا ہے, شریعت نے ثواب بھی بتایا, مگر ہم اس کو کرنا تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں. وہی بات آئے گی, چھوڑو رہنے دو. 4 شادیوں کا ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے, لیکن کوئی کر لینا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عیاش, عیش پرست. اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی سے کر لے پھر تو چھوڑتے نہیں اس کو. لوگ بولتے بیوہ سے کرتے نا کسی, یا کسی 60 سالہ بڈھی خاتون سے کرتے تو ثواب تھا. او بھائی صرف ثواب ہی نہیں چاہیے اس کو. سمجھ رہے ہو بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, نوجوان تھا, 25-26 سال عمر تھی, تو اس کے لیے رشتہ آیا 55 سال کی خاتون کا. تو وہ نکاح کا پروگرام بنا لیا انہوں نے. میں نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں 55؟ آپ کی عمر 25 سال ہے. کہہ رہے سنت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنی جان پر کیا کرو؟ رحم کرو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے 40 سالہ بیوہ سے 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی, ان سے نکاح کیا. میں نے کہا اگر آپ نے ایک اور کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اس سے کر لو. ایک رہے گی ثواب کے لیے, ایک اپنی خواہش کے لیے, تاکہ حرام سے بچو. اور اگر ایک ہی کرنی ہے تو پھر یہ مطلب شکر ہے مجھ سے مشورہ لے لیا انہوں نے, کیونکہ جب وہ 55 سال کی خاتون سے نکاح کرتے, 25 سال کا جوان آدمی, تو تھوڑے 5 سال میں وہ 55 کا ہو جاتا. لوگ کہتے کہ آپ شناختی کارڈ میں 30 کے ہیں, ویسے کتنے کے ہیں؟ ٹھیک, مر جاؤ گے. میں نے کہا اور پھر محبت نہیں ہوگی اس سے تو اس کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ تو یہ مطلب نہیں ہوتا تقوی کا, ٹھیک ہے نا. نکاح میں تو اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, چاہے 55 کی کیا 60 کی بھی ہو, اگر پسند آ رہی ہے. پسند نہیں آ رہی تو پھر یہ سوچو کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اگر ثواب کے لیے کر رہا ہوں تو بھائی ثواب کے علاوہ بھی نکاح سے بہت ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں. اولاد بھی چاہیے ہوتی ہے. 55 سال والی کی اولاد تو نہیں ہوگی نا, پھر کیا کرو گے مستقبل میں جب اولاد نہیں ہوگی؟ بڑھاپا کیسے گزارو گے؟ اور اولاد کے بھی بڑے فضائل ہیں. دوسرا, اپنے آپ کو حرام خواہش سے کیسے بچاؤ گے؟ بازار میں نکلو گے, ہر طرح کی چیزیں نظر آئیں گی, تو بیوی کے پاس آؤ گے تو کیا بولو گے؟ بھائی یہ یار وہ جو ہے نا, نہیں دل پھر مائل نہیں ہوگا, گناہوں میں پڑ جاؤ گے. ایسا ہوا ہے, بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسے. تو شکر ہے مشورہ لے لیا تھا. تو حلال چیز جو ہے نا, بعض دفعہ کسی کام کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ کہہ بھی رہے تھے کر لو. اب کیا ہے کہ آپ کو میں 2 ٹوک باتیں کرنے کا عادی ہوں, اگر آپ ناراض نہ ہو. آپ کو آفس میں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے, اس سے آنکھ مٹک کے مت کرو, اس سے شادی کر لو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو لڑکیاں پسند آتی ہیں تو یہ تو حرام خواہش پیدا ہوتی ہے, تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے شادیاں رچائی جا رہی ہیں. تو بھائی جب اس سے نکاح کر لیا تو وہ حرام نہیں رہی نا. دیکھو اگر تمہیں کوئی پسند آئے گی آفس میں, اگر تم شادی نہیں کرو گے تو وہ کیا کرو گے؟ پھر اس سے تم دوستیاں کرو گے. اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر دے گا, کیونکہ تمہیں پسند آ رہی ہے, اس کا مطلب اٹریکشن ہے اس میں, تو کوئی اور گناہ کرے گا. تو تم اگر اس سے شادی کر لو گے تو تمہاری حلال خواہش بھی پوری, تم بھی گناہ سے بچ گئے, اس لڑکی کو بھی گناہ سے بچا لیا, اور کسی اور شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا کہ اگر تم نکاح نہ کرتے تو وہ دوستیوں میں پڑ جاتا. تو فائدے ہی فائدے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں لیکن پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو کوئی بات نہیں, جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں. تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو. بولو بھائی, یہ میں جان کر ٹاپک لاتا ہوں, یہ نہ سمجھو کہ مجھ پہ یہ مسلط ہو گیا ہے. ہاں, بعض لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ یار آپ سے برداشت نہیں ہے, پھر لے آتے ہیں. یہ جان بوجھ کر لاتا ہوں میں, معاشرے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ ایک چیز میرے اوپر, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ٹاپک بہت ناپسند ہے. اس کے باوجود میں اس ناپسندیدہ ٹاپک پہ بات, حالانکہ ہے کتنا پسندیدہ ہے,
ہے کتنا پسندیدہ ہے، پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں، ناپسند. تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں یو کے میں، وہ ان کی کوئی کولیگ تھی، تو وہ میرے پاس فون آتے تھے، یار یہ مسئلہ ہے، یار یہ. میں نے کہا بھائی شادی کر لے یار. کہہ نہیں فلپینی ہے، میں کہاں سے شادی کروں گا اس سے. میں نے کہا مسلمان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو مسلمان کیا، شادی ہو گئی، 3-4 سال ہو گئے. دیکھو گناہ سے اس کو بھی بچا لیا، خود بھی بچ گئے، تو اس میں کیا جا رہا ہے. نہیں کرو گے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی، کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو شریعت نے روکا ہے ہمیں اس سے. بیوی سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا. ماں باپ سے محبت عبادت. پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو اللہ نے کہا کماؤ بھائی. نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا، بھیک مانگو گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے. مشرکین مکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ پہ توکل کر کے جائیں گے، اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا. پھر جب چوڑے میں آتے تھے نا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے وہاں جا کے. تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب حج کرنے جاؤ زاد راہ لے کے جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تقویٰ ہے. کیا مطلب، وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا گناہ، اس سے بچنا سب سے بہترین زاد راہ ہے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تو کوئی اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. رمضان میں نا پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی کچھ رقمیں بھیجتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے. بہت سارے آرٹیفیشل غریبوں کا میرے پاس رمضان میں رش ہوتا ہے، اور میں چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی فلم ہے. ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں آ کے، مولوی صاحب ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ میں تو مانگتا ہی نہیں. ہمارے تو باپ نے، یعنی سارے پورے وہی الفاظ نہیں ہیں، تھوڑا سا میں اپنا بھی مسالہ لگا رہا ہوں، لیکن اسٹائل یہی ہوتا ہے اسی قسم کا کہ ہمارے تو ابا نے بھی منع کیا مانگنے سے، ہمارے تو باپ دادا میں رواج ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ بس وہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں گا، اور میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. ان کو پتا ہے نا مولوی کی جیب سے کیسے پیسے نکلیں گے. تو کتنا افسوس کی بات ہے نا، کتنے افسوس کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو. اور بھکاریوں کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو، موت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. ایک مشہور بھکاری ہے ہمارے محلے میں، پہلے میں اس کو میرے پاس آتا تھا، میں اس کو دے دیتا تھا، میں سمجھتا تھا بیچارہ مستحق ہے. کسی نے بتایا کہ یہ میرے پاس بھی آتا ہے، یہ فلاں کے پاس. پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بھکاری نہیں ہے، یہ تو میرے سے اس خصوصی تعلق ہے، تو اس بیس پر وہ شو بھی یہی کرتا تھا. پتا چلا کہ محلے میں ہر ایک کے سامنے اس نے یہی شو کیا ہوا ہے کہ میں بھکاری نہیں ہوں، صرف آپ سے خصوصی تعلق کی بیس پر آپ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں. تو مخصوص ڈریس ہوتا ہے ان لوگوں کا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، چاہے یہ کروڑوں روپے کے مالک بھی ہوں پھر بھی دھوتی بنیان میں ہی گھومیں گے یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بہترین ذات کیا ہے، تقویٰ. تو پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے نا، یہ بھی تقویٰ ہے. کماؤ بھائی، اللہ نے کب روکا ہے، لیکن حلال کماؤ. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا بعض چیزیں تقوی میں ایسی بھی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم نہیں کریں. تقویٰ بھی یہی ہے کہ نہیں کرو، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. جب میت ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ پیسے اڑائیں، اتنی محنت سے ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ دیگوں میں اڑا دیں. دل چاہتا ہے، کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن ہم پھر بھی اڑاتے ہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم پیسے اڑائیں، اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اڑاؤ، مگر ہم اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چل کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو کم از کم وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا. وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل چاہتا ہی نہیں ہے. وہ گناہ کرو جس کا دل چاہتا ہے، سزا تو اس کی بھی ہے لیکن مزہ بھی تو ہے نا. ایک گناہ ہے جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہے ہو، خام خواہ کی ٹھکائی، یہاں بھی ٹھکائی اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا اور وہاں بھی ٹھکائی. کسی کا دل نہیں چاہتا اپنا پیسہ اڑانے کا، اسراف کرنے کا. پیسہ سب کو عزیز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں انسان کے، دین اور دنیا دونوں کے کام بنتے ہیں پیسے سے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیسے کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو صبر کرے، پھر وہ غربت والی نعمت کو سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسکین بنایا تھا،
لیکن جب ہے اس کو ضائع, اگر پیسہ کم درجے کی نعمت ہوتا تو اللہ اس کو اڑانے کی اجازت دیتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اڑا کے ختم کر دو. اسراف کو اللہ نے کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا, کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا. تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا فضول اڑائے, مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اڑاتے ہیں شادیوں میں, دعوتوں میں, پھر بعد میں خود ہی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے. 2 دن کی خاطر نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے مہندی مایوں, 1 ہفتے کی وہ شادی کی پوری ہوتی ہے, 1 ہفتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے اڑا دیتے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, 5 سال کے لیے انگلینڈ گئے, بڑی مشکل سے, بے روزگار گھوم رہے تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا یار یہاں تو پیسہ نہیں ہے کہ یو کے نکلو. الٹے سیدھے جعلی والی کاغذات بنا کے کہاں نکل گئے, یو کے. 5 سال انہوں نے ہوٹل میں ملازمت کر کے خرکار کی طرح کمایا ہے. حالانکہ یہاں کیا تھے وہ سست, وہاں گئے ہیں تو ہوٹل میں برتن دھو دھو کے, یہاں تو بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھوتے ہوئے شرم آتی ہے آدمی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا, تو یہاں تو شرم آتی ہے. لیکن وہاں جا کے سب کیا کرتے ہیں, جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ انگریزوں کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, اگر بھیک مانگنے سے بہتر ہے بھائی اب کسی کے بھی برتن دھو کے کما لو, بھیک سے بہرحال بہتر ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے کمائے, ٹھیک ہے, اچھا کیا, اچھی بات ہے, حلال کمایا. جب واپس آئے ہیں تو اپنی شادی میں سارا اڑا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں کہاں سے آ رہا ہوں, یو کے سے. اس کے بعد ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. اس کے بعد دوبارہ یو کے بھی نہیں جا سکے, اور پھر تھوڑے دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا, بچ گئے عبرت کے لیے. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو اڑایا جا رہا ہے پیسہ, اس پیسے میں کسی کا اڑانے کا دل نہیں کرتا مگر پھر بھی اڑایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تقوی کے منافی ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تقوی کے منافی. اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے, ان تمام چیزوں کے پیچھے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خواہش نہیں ہے, لیکن حقیقت میں خواہش ہوتی ہے. پیسے اڑانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن جب اڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ چوڑے میں آنے والا ہوں میں, لیکن پھر بھی جیسے ہیروئن پینے کا کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن جب ہیروئن چاہیے ہیروئن پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے. تو سارا معاملہ کہاں آ کے ختم ہوتا ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینا. جس شخص میں یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے نفس پہ قابو کر لے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب.